السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں باجوڑ کی، جہاں صورتحال کافی پیچیدہ نظر آ رہی ہے۔ ہمارے پاس امتیاز گل کے یوٹیوب چینل سے کچھ تفصیلات ہیں جو 4 اگست کی تازہ ترین صورتحال پر ہیں، تو کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ ہو کیا رہا ہے وہاں۔ جی بالکل، اور خاص طور پر جو فوکس ہے وہ باجوڑ میں جاری جرگے اور تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کے نمائندوں کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان پر ہے۔ اچھا، مذاکرات کس لیے؟ جی بنیادی مقصد تو ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ TTP کے جو جنگجو ہیں انہیں ان شہری علاقوں اور پوسٹوں سے نکالا جائے جن پر مبینہ طور پر انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ یہ سن کر تو مجھے فوراً وہ سوات اور وزیرستان والی صورتحال یاد آ جاتی ہے جب غیر ریاستی عناصر نے وہ چیک پوسٹوں اور قلعوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ جی کچھ ویسی ہی مماثلت نظر آتی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ تازہ معلومات ہمیں کیا بتا رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ مذاکرات چل رہے ہیں، اتوار کو بھی کافی دیر تک بات چیت ہوئی، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ایک عارضی جنگ بندی بھی ہوئی ہے جب تک یہ بات چیت چل رہی ہے۔ جی بالکل، اور یہ جو 50 رکنی امن جرگہ ہے، صاحبزادہ ہارون رشید اس کی سربراہی کر رہے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے جیسا آپ نے کہا کہ وہ حکومتی نمائندے کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں، یعنی وہ جرگے کے بعد فوجی اور سولین حکام کو بریفنگ بھی دیتے ہیں۔ اچھا، تو کوئی پیش رفت ہوئی ان مذاکرات میں؟ جی ایک اہم بات جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ کہ ہفتے کو جو دوسرا دور ہوا تھا اس میں TTP نے مبینہ طور پر شہری علاقے خالی کرنے پر مشروط آمادگی ظاہر کی ہے۔ مشروط آمادگی یعنی شرطیں ہیں؟ جی شرطیں تو ہوں گی، تفصیلات تو نہیں ہے، لیکن آمادگی ظاہر کی ہے، اور یہی جرگے کا بنیادی مطالبہ بھی تھا۔ جرگے کا موقف وہ بڑا واضح ہے کہ بھئی اگر آپ نے لڑنا ہے سیکیورٹی فورسز سے تو یا تو واپس افغانستان جائیں یا پھر سرحد کے ساتھ پہاڑوں میں چلے جائیں، شہری آبادی کو کیوں مشکل میں ڈال رہے ہیں؟ ٹھیک، لیکن اس میں مقامی آبادی کا کیا رد عمل ہے؟ کیا وہ خوش ہیں اس سے؟ نہیں، یہیں پر تو ایک اور پہلو سامنے آتا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ ایک دوسرا شاید چھوٹا مقامی جرگہ ہے، انہوں نے حکام سے کہا ہے کہ خدارہ سیکیورٹی فورسز اپنی پوسٹیں نہ چھوڑیں۔ اوہ، کیوں؟ انہیں ڈر ہے، شدید خدشہ ہے کہ اگر فورسز چلی گئیں تو ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ وہ تو سیدھا سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیوں ہمارے سروں پہ لا کے ان دہشت گردوں کو آپ بٹھانا چاہتے ہیں؟ یہ تو بہت سنگین بات ہے۔ مطلب ایک طرف امن جرگہ مذاکرات کر رہا ہے، دوسری طرف مقامی لوگ کہہ رہے ہیں کہ فورسز نہ جائیں۔ بالکل، اور یہیں سے وہ بڑا سوال اٹھتا ہے ریاست اور سیکیورٹی فورسز کی صلاحیت اور اختیار پر۔ یعنی کیا صورتحال یہاں تک آ گئی ہے کہ ریاست کو اپنے ہی علاقے میں غیر ریاستی عناصر سے بات کرنی پڑ رہی ہے کہ آپ علاقہ خالی کر دیں؟ تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ذرائع تو 2 امکانات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یا تو مقامی آبادی کا شاید ایک بڑا حصہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ نہیں ہے، پورا تعاون نہیں کر رہا، یا پھر فورسز کا کنٹرول زمینی حقائق پر اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ یہ نکتہ تو بہت اہم ہے، اور مجھے یاد آ رہا ہے ذرائع نے افغانستان کی مثال بھی دی ہے اسی حوالے سے۔ جی بالکل، کہ وہاں اتنی بڑی تعداد میں امریکی، نیٹو فوجی، لاکھوں افغان فوجی، وہ سب کیوں ناکام ہوئے؟ ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ مقامی آبادی کی حمایت نہیں تھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ دوحہ معاہدہ، امریکی انخلا۔ تو سبق یہی ہے کہ مقامی آبادی کا اعتماد، ان کا تعاون، یہ سب سے اہم ہے۔ بالکل، کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی تناظر میں باجوڑ میں وہ جو حالیہ آپریشن سرپکف ہوا تھا اس کا بھی ذکر ہے۔ جی، جس میں کچھ گاؤں خالی کرائے گئے تھے؟ ہاں بالکل، ویسے ہی جیسے 2009 میں سوات آپریشن میں ہوا تھا، لیکن لگتا ہے کہ اس کا کوئی وہ دیر پا اثر نہیں ہوا، کیونکہ بات پھر وہیں امن جرگے اور مذاکرات پر آ گئی ہے۔ تو مطلب آپریشنز مسئلے کا حل نہیں ہے؟ کم از کم اس کیس میں تو یہی لگ رہا ہے۔ یہ حکمت عملی پر ہی سوال اٹھاتا ہے کہ کیا صرف طاقت کا استعمال کافی ہے، یا یہ صرف ایک وقتی چیز ہوتی ہے؟ اور یہ صرف باجوڑ کی بات نہیں لگتی۔ خیبر پختونخوا کے جو سابقہ فاٹا علاقے ہیں، باجوڑ، وزیرستان، یہ تو تقریباً 2 دہائیوں سے عدم استحکام کا شکار ہیں۔ جی ہاں، ابھی حال ہی میں خیبر ضلع کی تحصیل تیرا میں بھی یہی ہوا۔ وہاں بھی مقامی قبائل نے TTP اور دوسرے گروہوں سے کہا کہ علاقہ چھوڑ دیں۔ جنوبی اضلاع میں تو رات کا کرفیو، آپریشنز، یہ تو جیسے معمول بن گیا ہے۔
تو کیا کوئی بڑی ریاستی سطح پر کوئی حکمت عملی بن رہی ہے اس سب سے نمٹنے کے لیے؟ اطلاعات تو ہیں کہ ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی ہے، ہارڈن دی اسٹیٹ کمیٹی کے نام سے، وہ ایک کثیر الجہادی حکمت عملی پر غور کر رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ذرائع میں تنقید بھی ہے کہ بھئی اس طرح کے اجلاس تو 20 سال سے ہو رہے ہیں۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے پھر؟ تنقید یہ ہے کہ عوام کو اعتماد میں لینے والی ان پر مرکوز پالیسی، اس کی کمی ہے۔ زیادہ تر زور اب بھی وہ سیکیورٹی والے پہلو پر ہی لگتا ہے۔ تو اگر ہم ساری بات کو سمیٹیں تو باجوڑ میں ایک بہت ہی نازک صورتحال ہے۔ ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں، ریاست بالواسطہ طور پر غیر ریاستی عناصر سے کہہ رہی ہے کہ ہمارا علاقہ خالی کرو جی، اور دوسری طرف مقامی آبادی ہے جو شدید خوف اور غیر یقینی کی کیفیت میں ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ان کے مستقبل کا کیا بنے گا۔ تو بڑا سوال یہی بنتا ہے، اور ذرائع بھی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کیا صرف سیکیورٹی، صرف طاقت کا استعمال، مقامی لوگوں کے اعتماد اور ان کی شراکت کے بغیر کیا یہ پائیدار عمل لا سکتا ہے؟ بالکل، افغانستان کی مثال تو بار بار سامنے آ جاتی ہے، وہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ اگر یہ لگ رہا ہے کہ فوجی آپریشنز یا صرف طاقت کا استعمال کافی نہیں ہے، تو پھر وہ حقیقی بامانی شراکت داری مقامی کمیونٹی کے ساتھ کیسی ہوگی؟ اسے کیسے بنایا جائے گا تاکہ اس مسئلے کا کوئی مستقل دیرپا حل نکل